ہاں، بادشاہ ایسا ہو، امیر ایسا ہو، خلیفہ ایسا ہو جو اپنے رعایا کی تربیت کرے۔ امیر المومنین ایسے ہوں، خلیفہ ایسے ہوں، بادشاہ ایسے ہوں، سردار ایسے ہوں، حاکم ایسے ہوں، مالک ایسے ہوں کہ جو ماتحت ہے اس کی تربیت کرے، اور اس کے اندر جو خرابیاں ہیں اپنی تربیت سے ان خرابیوں کو باہر کر دے اور اچھائیوں کو ڈال دے۔ اگر کسی گلاس میں پانی بھرا ہوا ہے اور اس پانی کے اندر گندا پانی ہے، ہم چاہیں کہ وہ گندے پانی سے گلاس کا پانی صاف ہو جائے، اس کے لیے ہمیں اگر گلاس کو پلٹ کے پانی گرایا تو پورا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ گلاس کو گلاسی کی طرح رہنے دیں اور اس کے اندر اتنا صاف پانی ڈالیں کہ خود بخود گندا پانی نکل جائے گا، اور گلاس کے اندر آپ دیکھیں گے تو صرف صاف اور شفاف پانی رہ رہا ہے اور ساری گندگیاں اس سے نکل گئی ہیں۔ تو تربیت کا کچھ انداز ویسا ہو۔ عمر رضی اللہ عنہ جو خلیفہ گزرے ہیں، اب ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بعد دوسرے امیر جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے۔ ایک مرتبہ آپ رات میں گشت کر رہے تھے اور ان کو یہ محسوس ہوا کہ سامنے والے مکان میں کچھ شبہ پیدا ہوا کہ اس کے اندر کچھ گڑبڑ ضرور ہے، لہذا وہ دیوار اپنے نوکر کو چھوڑ دیا، خود بڑھے وہاں گئے، دیوار پھاندا اور دیوار پھاند کر اندر میں دیکھنے لگے تو کیا دیکھتے ہیں کہ بوڑھا میاں وہ شراب پی رہا ہے۔ ایک بوڑھا اندر میں بیٹھ کر شراب پی رہا ہے۔ اس بوڑھے کی نگاہ امیر المومنین پہ پڑ گئی اور وہ پہچان گیا کہ رات میں گشت کے درمیان یہ چلتے ہوئے ہمارے امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہیں اور وہ میرے چھت پر آ گئے ہیں۔ اس سے پہلے کہ عمر رضی اللہ عنہ اس کو کہتے، وہ بوڑھا شخص تیز تھا، اس نے کہا اے امیر المومنین، میں نے تو ایک غلطی کی ہے کہ اللہ کے احکامات کو توڑا ہے اور میں نے شراب پی ہے، لیکن حضور آپ سے 3 غلطیاں ہوئی ہیں اور ہماری غلطیاں آپ کی غلطیوں سے کم ہیں۔ آج کے اگر بادشاہ ہوتے، بلواتے، کیس چلواتے، پھانسی کے پھندے پہ چڑھا دیتے یا پھر سزا دیتے، لپڑ تھپڑ لگواتے یا جان لے لیتے یا ہاتھ پیر توڑتے، میں سزا دیتے۔ امیر المومنین کو صدمہ ہو گیا، اے فلاں، اے بوڑھے میاں، تمہاری غلطی سے میری غلطی بری کیسے ہے؟ کہا امیر المومنین، میری ایک غلطی تو یہ ہے کہ میں نے اللہ کا حکم توڑا ہے اور شراب پی ہے۔ آپ نے تو 3 غلطیاں کی ہیں۔ سب سے پہلی غلطی تو یہ ہے کہ آپ نے تجسس کیا ہے، جاسوسی کیا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے تجسس کو منع فرمایا ہے۔ اپنے بھائی کے متعلق کوئی جاسوسی کرے، تجسس کرے، اس کے لیے منع فرمایا ہے۔ دوسرا یہ حکم ہوا ہے اللہ کی طرف سے، اللہ کے رسول نے بتایا ہے کہ ہم کسی بھی بھائی کے گھر میں جب داخل ہوں تو اس کی اجازت کے بغیر اس کے گھر میں داخل نہیں ہوں۔ اور تیسرا یہ ہے کہ دروازہ گھر کا جو دروازہ ہے اس دروازے سے گھر کے اندر داخل ہونا ہے۔ آپ نے تجسس کیا، پہلی غلطی۔ مکان مالک کی اجازت کے بغیر مکان میں آنے کی کوشش کیا، دوسری غلطی۔ اور تیسری غلطی یہ کیا آپ نے کہ دروازہ چھوڑ کر دیوار پر پھاند گئے اور غلط طریقے سے اندر آنے کی کوشش کی۔ عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو خاموش کیا، خود دھیرے سے چپکے سے اترے، اپنے غلام اسلم کو بھی نہیں بتایا کہ اندر کیا ہو رہا ہے اور انہوں نے کیا سنا ہے۔ وہ لوٹ کر چلے آئے اور بہت روئے، اے اللہ، یہ آج ہم سے 3 بڑی غلطیاں ہو گئیں۔ بھول بھی گئے کہ کوئی ایک بندہ بیٹھ کر شراب پی رہا تھا اور وہ بھی بوڑھا۔ بہت دنوں کے بعد مسجد نبوی میں کوئی مجلس لگی ہوئی تھی، آپ عمر رضی اللہ عنہ نے اس بوڑھے شخص کو دیکھ لیا کہ وہ بھیڑ کے اندر بیٹھا ہوا ہے۔ اس بوڑھے شخص نے بھی امیر المومنین کو دیکھ لیا اور دونوں کی نگاہیں ملی۔ اب وہ خوف سے کانپنے لگا کہ اب میری خیر نہیں ہے اور امیر المومنین میری گردن لیے بغیر چھوڑیں گے نہیں۔ لہٰذا عمر رضی اللہ عنہ اس کو اشارہ کیا کہ تم میرے قریب آؤ۔ اشارہ پا کر وہ اتنا ڈرا، سہما، کانپا کہ اب اس کی جان ہی نکل جاتی، لیکن وہ دھیرے دھیرے امیر المومنین کے پاس پہنچا
اور کہا تو امیر المومنین نے کہا اے بوڑھے میاں تم اپنا کان ذرا لاؤ میرے منہ کے پاس۔ اس بزرگ نے، اس بوڑھے نے اپنا کان عمر رضی اللہ عنہ کے پاس رکھ دیا۔ عمر رضی اللہ عنہ سے چپکے سے کہا، عمر رضی اللہ عنہ نے اس بوڑھے سے چپکے سے کہا ہے اے بوڑھے میاں، اے بوڑھے میاں، میں نے تیری غلطی معاف کر دی، تم گھبراؤ مت۔ اس بوڑھے میں نے کہا اے امیر المومنین، اور آپ کو پتہ ہے کہ ہم اسی رات سے پینا چھوڑ دیا اور آج تک شراب کا ایک قطرہ اپنی زبان پر نہیں رکھا، اور میں نے اللہ کے سامنے اسی رات میں اسی وقت توبہ کر لیا۔ اب آپ غور کر لیں کس طرح کی یہ تربیت ہے۔ ایک امیر المومنین، ایک بادشاہ وقت، ایک سردار، ایک مالک، ایک حکمراں، ایک طاقتور، اتنے بڑے 22 لاکھ مربع میل کے مالک، ان کی تربیت کا انداز دیکھیے کہ انہوں نے بوڑھے میاں کے بتانے ہوئے وجوہات پر انہوں نے بوڑھے میاں کو چھوڑ دیا اور پھر اس کے بارے میں دعا کرتے رہے۔ اس لیے جب دیکھیں کہ ہمارے بھائی اگر سے کوئی غلطی سرزد ہوتی ہے، ڈائریکٹ ان کو ہم بتاتے ہیں تو بہت ساری باتیں پیدا ہوتی ہیں۔ ہو سکتا ہے وہ انکار کر دے، ہو سکتا ہے وہ متنفر ہو جائے، ہو سکتا ہے وہ اڑ جائے کہ نہیں ہم اس گناہ کو کریں گے ہی۔ تو لہٰذا ایک راستہ یہ بھی ہمیں تربیت کا بتایا گیا ہے کہ ہم اپنے بھائی کے لیے چپکے چپکے دعا کرتے رہیں کہ اللہ ہمارے بھائی کے دل کو بدل دے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس بوڑھے میاں کے، امیر المومنین کے اس سلوک کی وجہ سے اس بوڑھے میاں نے اسی رات توبہ کر لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ایسی توبہ ہم سب کو بھی نصیب عطا فرمائے، آمین۔